دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ منتظر ٹی وی کی جانب سے انتظار امام زمانہ کے سلسلے میں مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے پروگراموں میں بھی ہم نے انتظار کا جو فلسفہ ہے اس پر گفتگو کی۔ ظاہر ہے کہ آج کے اس سائنسی دور میں، جبکہ دنیا کے سائنسدانوں نے ایک سے ایک عجائب ایجاد کیے ہیں جن پر عوام حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا انسانی دماغ ان چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے۔ اس دور میں امام زمانہ کی گفتگو، امام مہدی کی آمد اور ان کے آمد کی نشانیاں اور ان کا وجود اور ان کی عمر، سوالات ہوتے ہیں، ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کر رہے جو امام مہدی پر عالم اسلام میں لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے لکھی ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایک حکومت ایسی بنے گی۔ اگر آپ معاشرتی طور پر اور عقلی طور پر خود بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، مسلمانوں کے ملک دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ جہاں 56 ملک مسلمانوں کے موجود ہوں اور مذاہب کے مقابلے میں، اس کے باوجود مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ان کو دنیا میں بہت دب کر رہنا پڑ رہا ہے، وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات خود بتا رہی ہے کہ اگر قرآن اور اسلام اور سرکار کا فرمان، جس کو کہ ہم یقین کے ساتھ سچا سمجھتے ہیں، تو ہم کو پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ مسلمانوں کو سکون کب ملے گا، عوام کو سکون کب ملے گا، خونریزی جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے یہ کب بند ہوگی۔ تو پھر اس سوال کا جواب خود ہی ہر انسان دے لیتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب مسلمانوں کا عروج ہوگا، جب مسلمانوں کی بادشاہت پوری دنیا پر ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں یہ ریسرچ کرنی چاہیے اور ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے کہ وہ کون ہے کہ جو آ کر مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کر دے گا، وہ کون ہے کہ جو ایک بڑی سلطنت اور ایک بڑی حکومت بنائے گا۔ تو سب یہ مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہوں گے، امام مہدی آئیں گے۔ اب یہ سوالات کہ دنیا نے کیسے کیسے اسلحے ایجاد کر لیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ ہو جاتی ہے، اور امام مہدی آئیں گے تو ایک تلوار ذوالفقار، وہ بھی 1400 سال پرانی تلوار لے کر آئیں گے۔ تو ان اسلحوں کا کیا ہوگا؟ امام مہدی کیسے جنگ کریں گے؟ امام مہدی کیسے فتح پائیں گے؟
تو ان تمام سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیشین گوئیاں ہوئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس دنیا میں ہر دور میں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے ملکوں کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک آپس میں لڑ پڑیں گے اور جنگیں ہوں گی، اس لیے کہ ایک طرف یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، اور ابھی پوری دنیا سے کافر نہیں ختم ہوئے۔ یہودی اور عیسائی کافر نہیں ہیں بلکہ وہ مشرک ہیں، اور کافر اہل حنود ہیں جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں۔ تو یہ سب ترقی کر رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سب کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، ان سب کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، لیکن کلمہ وہی پڑھوا سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور وہ طاقت دنیا کی طاقت نہ ہو بلکہ خدائی طاقت ہو۔ ہمیں اپنے ذہن میں پورا دین رکھنا پڑے گا۔ ہم کسی ایک حصے کو لے کر اگر بحث کریں گے تو تمام چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس حصے پر نظر رکھیں کہ جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تو ان کے لیے اللہ نے معجزہ رکھا ہے، اور معجزے کی گفتگو قرآن میں ہوئی ہے۔ امام مہدی اللہ کے نمائندے ہیں، وہ دنیا کے نمائندے نہیں ہیں، وہ مادی دنیا کے نمائندے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ہی ان کو مقرر کرے گا، وہی ان کو لے کر آئے گا۔ تو جس کا اللہ پر یقین ہے ان سب کو امام مہدی پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے اور آنا ہے انہیں، تو اب یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے زمانے کو پہچاننا ہے، آپ کو ان کے انتظار کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اور آپ ان نشانیوں سے کیسے سمجھیں گے کہ ان کا ظہور جو ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے خطبے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں، ابو ذر سے گفتگو کی ہے، سلمان سے گفتگو کی ہے۔ ان خطبوں میں صرف امام مہدی کا تذکرہ ہے جو امام مہدی کے لیے سرکار نے دیے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو خطبات دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں، عربی میں بھی ہیں، ان کے ترجمے بھی ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور یہاں تک کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام تک آ جائیں تو درمیان میں تمام ائمہ نے امام مہدی کی آمد کی خبر دی ہے۔ اس میں یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا جب آپس میں لڑ پڑے گی، جنگ شروع ہو جائے گی تو بربادی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اسلحہ جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ جو انہوں نے سائنسی ایجادات کی ہیں، یہ سب تباہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان کے اپنے ایٹم بم خود ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، اور آگ ہی آگ پوری دنیا میں ہو جائے گی۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز دوست کا قصہ تمام ہو جائے، دعا